السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ایوری ون. اسلامک ڈائریکشن سوشل ٹی وی کہہ رہے ہیں کہ توحاب بھائی ماشاء اللہ ایز اے یوتھ لیڈر. اچھا جی, جزاک اللہ خیر. پینٹ ان شاء اللہ ول کم سون. اچھا, اللہ اکبر. ویٹنگ 1 hour. اچھا, گھنٹے سے آپ انتظار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار کمنگ. جی, ہمیں کون کون کہاں سے جوائن کر رہا ہے؟ عبدالحسن علی بدھا فرام لاہور. انشال ندیم از فرام کراچی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ایم ڈوئنگ گڈ. آپ سنائیں, آپ لوگ کیسے ہیں؟ فکسرب ڈیزائن از فرام یو کے. جزاک اللہ خیر. سسٹر در نیاب از فرام کراچی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر فار یور سلامز. آپ کو پتہ ہے سلام کی بڑی اہمیت ہے. اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایکسیپٹڈ فرام اس. آج ہی میں فورگوٹن سناز کا ایک ایپیسوڈ ریکارڈ کر رہا تھا جس میں ہم سلام کی اہمیت کے اوپر تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ میں کتنا زیادہ سلام کو عام کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے وہ لوگ. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے. نومی اصغر فرام ڈی جی خان. اہلاً و سہلاً و مرحبا. اس سے پہلے کہ میں اسٹارٹ کروں, آپ لوگ جو ہم نے لاسٹ سیشن میں اپنا پڑھا تھا کہ ہاؤ ٹو اٹین کنسسٹنسی ان لائف, اس کے بارے میں مجھے بتائیں کہ ہاؤ واز اٹ اینڈ ڈیڈ یو میک یور 5 ڈیلی رول یا ڈیلی 5 رول. اگر آپ نے اپنا ڈیلی 5 رول بنایا ہے تو پلیز شیئر اٹ ود می ان دا کامنٹس باکس. میں آپ لوگوں کے انشاءاللہ کامنٹس پڑھتا ہوں جب تک میں پانی پی لوں. بسم اللہ. اور ان دا مین وائل جو لوگ دیکھ رہے ہیں, آئی وڈ ریکویسٹ آل آف دیم ٹو شیئر دس ویڈیو ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز. ٹیگ ایٹ لیسٹ 3 آف یور فرینڈز, تاکہ یہ جو آج اتنا امیزنگ ہم انشاءاللہ ٹاپک پڑھنے لگے ہیں اس کے بارے میں لوگ مزید بھی جان سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. جی, کون کون 5 ڈیلی رول شیئر کر رہے ہیں؟ یا سب شہزادے ہیں ماشاءاللہ؟ آپ لوگوں میں سے کن کن نے وہ بنائے ہیں آپ لوگ مجھ سے شیئر بھی کر دیں انشاءاللہ. میں اس کو پڑھ بھی لیتا ہوں. جو لوگ شیئر نہیں کرنا چاہتے, دے وانٹ ٹو کیپ اٹ سیکریٹ بٹوین دیم اینڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ, وہ ایسے ہی کریں انشاءاللہ, نو پرابلم ایٹ آل. جزاک اللہ خیر. سعد سالم فرام انڈیا. جزاک اللہ خیر. بطولہ کوثر, جزاک اللہ خیر فار یور دعاز. دلشاد احمد کہہ رہے ہیں میرا نام پلیز فرام انڈیا. چلے دلشاد, دیکھیں آپ کا نام لے لیا. اچھا جی, ایک تو بتائیں کہ اپنا 5 ڈیلی رول بتا دیں. دوسرا یہ بھی بتا دیں جو آپ لوگوں میں سے مہینے میں 3 ایک وینسڈے نائٹ ایکسکلوسیو اٹینڈ کر لیتے ہیں, دے آر کنسسٹنٹ ان اٹینڈنگ دیز سیشنز. جسٹ ریز یور ہینڈز تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں میں سے کون کون سے لوگ کنسسٹنٹ ہیں ان سیشنز کے دوران, اور کتنے لوگ آف اینڈ آن آتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. بفور وی بگن ود دس پروگرام اینڈ دس ود لیکچر انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر. ہمیں ڈفرینٹ کنٹری سے, ڈفرینٹ شہروں سے, کشمیر سے, لاہور سے, فیصل آباد سے ڈفرینٹ لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے اور ہمارا اس 1-1.5 گھنٹے کو اپنے عبادت میں لکھ لے. I have made 5 rules according to 5 prayers. It's amazing and working a lot. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے. عمل صدیق attends this course regularly. خدیجہ خان also. سید رمشا, سید زید, رانا, سسٹر ثانیہ. جزاک اللہ خیر ایوری ون. آپ لوگوں میں سے جو ماشاءاللہ اس سیشن کی ایٹ لیسٹ کنسسٹنسی اچیو کر چکے ہیں. اچھا چلیں جی, لیٹس اسٹارٹ دس ایونٹ. اوکے, بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمین. The ins and outs of worship، اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے. اور ایک بات جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے. تو یہ بات جان لیں کہ آج ہم جو بھی بات کر رہے ہیں وہ ہمارے اس دنیا میں آنے کے مقصد کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ہم اس دنیا میں آئے کیوں، واٹ از آر پرپز، اور اپنے پرپز کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے کہ ہمیں جس پرپز کے لیے بھیجا گیا ہے ہم کیا اس پرپز کو صحیح سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، ہمیں اس کے بارے میں بیسک نالج ہے یا نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ اپنی زندگیوں کے 25-30 سال پیک کے ایئرز گزار چکے ہیں، لیکن ہمیں سے اکثریت کو نہیں پتہ کہ عبادت کی پرنسپلز کیا ہیں، اللہ کے نبی کی عبادت کیسی تھی، صحابہ کی عبادت کیسی تھی، اور وہ کس کس طریقے سے ڈفرینٹ ایسپیکٹس آف عبادت کو اپنی لائف میں انکلکیٹ اور انٹیگریٹ کیا کرتے تھے. تو انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے. اور ہم کچھ پرنسپلز، میرا جو نا آج کا دیکھیے میں آپ کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں. ہم آج 3 پرنسپل سے بات کریں گے، دا پرنسپلز آف فار عبادہ. دوسری چیز ہم آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں بات کریں گے، ہاؤ واز ہز عبادہ. اور تیسری چیز ہم سلف صالحین کی عبادت کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ اللہ کی تعالیٰ کی عبادت کس طرح سے کیا کرتے تھے اینڈ ہاؤ سیریس دے ور، اور ان کی پرائورٹیز کیا تھیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں. پہلا پرنسپل اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کیا وہی اللہ ہے، وہی رب ہے جس نے زندگی کو، موت کو اور زندگی کو پیدا کیا. کچھ علماء نے لکھا ہے موت اس دنیا کی زندگی، کیونکہ دس لائف از ناٹ ریئل لائف، اٹس جسٹ اے گلمپس. والحیات آخرت کی زندگی، اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کو پیدا کیا. اینڈ لائف اینڈ ڈیتھ اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں، ان کو پیدا کیا. کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں ٹیسٹ کرے. لیبلوکم تمہیں ٹیسٹ میں مبتلا کرے کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے. سلف صالحین مختلف، ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف مفسرین اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں احسن عملہ کی. احسن عمل کیا ہوتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ عمل جس میں سنسیریٹی ہو اور جو سنت کے مطابق ہو وہ احسن عمل ہوتا ہے. ایک عمل جس میں سنسیریٹی تو ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے، اٹ از ناٹ این احسن عمل. اور ایک عمل جس میں سنت کے مطابق تو ہے لیکن سنسیریٹی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی ہے اور کسی اور کو خوش کرنے کے لیے بھی ہے، وہ بھی احسن نہیں ہے، وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا. سو احسن عمل کو پانے کے لیے سنسیریٹی اور سنت کے مطابق ہونا بڑا ضروری ہے. سنسیریٹی از اونلی فار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے علاوہ کوئی اور کسی اور کی رضا، کسی اور کی خوشی شامل نہ ہو اس عمل میں. قرآن میں آتا ہے وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، میں نے کس چیز کا حکم دیا تھا تمہیں ایکسیپٹ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. کس طرح؟ مخلصین لہ الدین حنفاء، مخلص ہو کے، بالکل پیور کر کے اپنے آپ کو، سنسیئرلی فار دا سیک آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، خالصتاً لوجہ اللہ. تو ہمارے اعمال جو ہے نا، یہ بات یاد رکھیں، اس میں نہ والد صاحب کو، نہ دوست کو، نہ باس کو، نہ کولیگس کو، کسی کو خوش نہیں کرنا ایکسیپٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ کہف میں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم ان لوگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں جن کے اعمال ضائع کر دیے گئے. الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی کوششوں کو، محنتوں کو اس دنیا میں برباد کر دیا گیا، جو بھی انہوں نے دنیا میں کوششیں کی. وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور وہ امیجن کرتے رہے کہ ہم بڑے زبردست کام کر رہے ہیں. یہ لوگ کون تھے؟ جن کی سنسیریٹی اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی، وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنا نام بنانے کے لیے عمل کیا کرتے تھے. اور دوسری چیز توحید کا ہونا، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی عبادت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں صحیح عقیدہ ہونا. کیونکہ جو شخص توحید جس کے دل میں نہیں ہے وہ اس کے زندگی کے تمام اعمال برباد کرتے جائیں گے. حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں سے غنی ہوں، اور جو شخص میری عبادت میں کسی کو شریک کر دے گا I will not accept him and his deeds. ایک اور اس میں آتا ہے کہ میں اس کو بھی چھوڑ دوں گا اور وہ جس کو میرے ساتھ شریک کر رہا ہے ان کو بھی اکیلا چھوڑ دوں گا. جاؤ جسے تم نے اجر لینے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے.
سم ٹائمز واٹ ہیپنز از کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں کو شریک کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی بت کو پوجا کرنا شروع کرتے ہیں. ہم لوگ نا بھولے مسلمان ہیں انفارچونیٹلی. ہم سمجھتے ہیں کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا یا کسی قبر کے سامنے سجدہ کرنا, کسی انسان کے سامنے سجدہ کرنا, چلو یہ تو شرک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ جی بڑے لوگ رزق دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علاوہ جی بڑے لوگ غیب جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ ان کی شان میں والعیاذ باللہ غلط باتیں کہہ جاتے ہیں, حالانکہ غلوف کر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کسی انسان کے برابر نہیں ہے. افضل الخلق, تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے نا وہ. اللہ کے خود فرماتے ہیں قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا, کہہ دیں میں اپنے لیے اپنے نفس کے لیے کوئی نفع, کوئی پروفٹ, کوئی بینیفٹ اور کوئی ہارم نہ ہی قریب کر سکتا ہوں نہ دور کر سکتا ہوں, الا ماشاء اللہ, ایکسیپٹ جو اللہ تعالیٰ چاہے. ولو کنت اعلم الغیب, اگر میں غیب جانتا لستکثرت من الخیر, میں خیر کثیر اپنے لیے اکٹھی کر لیتا, میں بہت بینیفٹ اپنے لیے اکٹھا کر لیتا. وما مسنی سوء, اور مجھے کبھی بھی کوئی ایول چیز آ کے نہ چھوتی. مجھے پتا ہوتا اگر کل ٹیوزڈے کو میرا گاڑی کی بھی ایکسیڈنٹ ہونا ہے میں کل نکلتا ہی نہ. مجھے پتا ہوتا کہ وینسڈے کو اگر بزنس میں انویسٹمنٹ کا لاس ہونا ہے میں وینسڈے کو انویسٹمنٹ ہی نہ کروں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ نفع, مجھے علم غیب پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ ہوتا تو میں بہت سارے بینیفٹ اپنے لیے اکٹھا کر لیتا اور بہت ساری چیزوں سے, بہت سارے شر سے بچ جاتا. ایک یہودی عورت نے اللہ کے نبی کو کھانے پہ بلایا, اس پہ زہر ملا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اس معاملے میں ہوتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہ کھاتے اور صحابی کو بھی روک دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زبان پہ انہوں نے رکھا اور جبریل علیہ السلام نازل ہو گئے اور یہ صحابیوں کے ساتھ انہوں نے کچھ لقمے کھا لیا اینڈ ہی ڈائڈ دیر. جو لوگ کہتے ہیں لیکن میرے کو علم غیب تھا, کیا نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو نہیں بچایا پھر؟ تو تھوڑا سوچ سمجھ سے بات کیا کریں. تھوڑا ہمیں اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں جاننا چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ توحید اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا, یہ اس بندے کا اللہ پہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو معاف کر دے. اور جو ایسے کرے گا پھر جنت اس کے لیے ہے اور انشاءاللہ وہ جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ بچ جائے گا. دوسری چیز سنت کے مطابق عمل. ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ کا ہمیں مطلب ہی نہیں پتہ, ہم بس سمپل ڈیفینیشن کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو نبی مانتے ہیں, ان کو فالو کریں گے, جو انہوں نے طریقہ دیا اس پہ عمل کریں گے اور جس سے روکا اس سے ہمیشہ رک جائیں گے. will not act upon anything other than what Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught us or gave us. یہاں آج کل لوگ نئے نئے اعمال بنا رہے ہیں, نئی نئی چیزیں بنا رہے ہیں. ایک پرنسپل ہمیشہ یاد رکھیں, عبادات میں ہم کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے کسی بھی طرح کا واٹس ایور. ہم عبادات میں کوئی کام نہیں کر سکتے, تمام عبادت حرام ہیں ایکسیپٹ جن کا پروف ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جائے, یعنی ایکسیپٹ جو اللہ کے نبی نے کی. اور تمام معاملات حلال ہیں ایکسیپٹ جن کی ممانعت ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہو. لوگوں کو بدعت کی ڈیفینیشن کا ہی نہیں پتہ, لوگوں کو انویشن کا ہی نہیں پتہ. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بس جی اچھا جی اگر کل منانا یا 40ویں منانا ٹھیک نہیں ہے تو پھر جہاز سے بھی سفر کرنا ٹھیک نہیں ہے اور مائکس کا اور لائٹس کا یوز کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی تو نے یہ نہیں کیا تھا. بھائی یہ معاملات ہیں, لائٹس, مائک, فلائٹس, یہ آپ اگر برگر کھا رہے ہیں تو اللہ کے نبی نے برگر نہیں کھایا تھا, تو یہ معاملات میں سے ہے, یہ دین میں سے نہیں ہے. لیکن اگر آپ دین کا کوئی حصہ بنا رہے ہیں تو وہ اٹ ہیز ٹو بی فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ اللہ کے نبی نے ہمیں ہر خیر کی بات سے آگاہ کر دیا اور ہر شر کی بات سے ہمیں دور بچا لیا. اب جو شخص کوئی نئی چیز نکال کے لاتا ہے تو وہ ہی از انڈائریکٹلی سیئنگ کہ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں بتائی تھی اور ہم جو ہے نا نکال کے لے ہیں, والعیاذ باللہ جیسے انہوں نے ہم سے چھپائی تھی, حالانکہ وہ ہمیں ہر چیز بتا کے چلے گئے. اور جو صحابہ اللہ کے نبی کے دور میں بھی آئے اور انہیں ان کی سنت سے اعراض کر کے تھوڑا مزید کرنا چاہا, خطبہ بلایا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو میرے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ رد کر دیا جائے گا. تو یہ پرنسپل ہے, پہلا پرنسپل سنسیریٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل. دوسرا پرنسپل ورشپ سے ہمیشہ یاد رکھیں کہ obligatory deeds یا فرائض جو ہیں دے آر بیٹر دین والنٹری ڈیڈس. ہمیشہ فرائض دے ٹیک پریسیڈنس اوور والنٹری ایکشنز. ہم لوگ کیا کرتے ہیں,
ہم لوگ سبحان اللہ کبھی کبھی والنٹری ڈیڈز میں آگے بڑھنے کی کوشش میں اور لگنے میں ہم فرائض کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وما تقرب الی عبدی, بلکہ حدیث قدسی ہے, ٹھیک ہے, حدیث قدسی ہے, وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ. کوئی بھی انسان میرے جو سب سے زیادہ قریب آتا ہے وہ کس چیز سے آتا ہے؟ ان چیزوں پہ عمل کر کے جو میں نے فرض کیا ہے. اور پھر وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. اور پھر انسان اگر نوافل بھی کرتا ہے تو وہ میرے قریب آتا جاتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبت کرتا ہوں. اور لمبی حدیث ہے کہ وہ میں اسے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. تو ہم ایسا کیوں ہے کہ رمضان میں تراویح تو لوگ پڑھتے ہیں لیکن یا تو روزے نہیں رکھ رہے, روزے تو رکھ رہے ہیں, فرض نماز چھوڑ رہے ہیں. صبح سحری کی یا سحری بھی نہ کی, روزے کا ارادہ کیا اور سارا دن سوتے رہ گئے, نماز کو مس کر دیا. حالانکہ روزہ اور نماز دونوں فرض ہیں, اور ان میں سے افضل فرض کون سا ہے؟ نماز. سنتوں کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہیں نا, فرائض کے بھی ڈیفرنٹ لیولز ہیں. سب سے افضل فرض جو ہے وہ نماز ہے, نماز کے بعد روزہ آتا ہے. پیپل آر فاسٹنگ ان رمضان یٹ ناٹ پریئنگ. اللہ اکبر, ہاؤ از اٹ پاسبل؟ پیپل آر پریئنگ تراویح صلاح اینڈ دے آر مسنگ فجر صلاح. کچھ لوگ تو تراویح پڑھنے آ رہے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ رہے. ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ the best understanding of deen, the best fiqh of deen is knowing the priorities of deen, knowing what to do and what we can leave. آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کو آپ چھوڑ سکتے ہیں, اور آپ وہ کام چھوڑ رہے ہیں جس کو آپ نے لازمی کرنا تھا. this is foolishness. تو know کہ فرائض ہمیشہ they takes precedence, ان کی افضلیت ہے upon voluntary prayers. اسی طرح سے قیامت کے دن سب سے پہلے کسی کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں. اگر اس کی نماز پوری نہ ہوئی, کچھ کمیاں ہوئیں, تو پھر نوافل کو دیکھا جائے گا کہ کچھ نوافل ایسے بھی ہیں جو ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں یا نہیں. تو جس کے فرض ہی پورے نہ ہوں اور وہ نفل پہ نفل کرتا رہ جائے تو لاس میں ہے. ہاں فرض پورے کر رہا تھا, سجدے میں کوتاہی رہ جاتی ہے, رکوع میں کوئی کوتاہی رہ جائے تو وہ صحیح طرح نہیں بینڈ ہوا, نماز میں اس کا خیال کہیں اور چلے گیا, وہ بزنس کے بارے میں سوچ رہا تھا, اس کو شیطان نے بہکا دیا. یہ جو مسائل ہیں نا, ان کو نوافل پورا کرتے ہیں پھر, تاکہ انسان کو نا چلو ایکسٹرا مارکس مل جائیں گے, کچھ وہ بچ جائے گا. لیکن واٹ اباؤٹ اے پرسن ہو لیوز فرسٹ پریئرز اینڈ پریز تہجد؟ اللہ اکبر. اچھا ایک اور چیز بھی, واٹ اباؤٹ دوز ہو پرے تہجد یٹ کرس اینڈ ابیوز دیئر ڈاٹرز اینڈ دیئر سنز, یا پھر بہو کو یا ساس کو طعنے دینا, اور حالانکہ وہ فرض تھا ان کا زبان پہ قابو پانا, فرض تھا ان کو اچھا اخلاق اختیار کرنا ماں باپ کے ساتھ, لیکن وہ فرض پہ تو عمل نہیں کر رہے اور نوافل پڑھی جا رہے ہیں, اور سارا دن یا تو قرآن پڑھیں وہ پڑھیں. I'm not saying کہ don't do it, I'm saying two wrongs don't make a right. جو غلط کام ہے اس کو بھی ٹھیک کریں, جو اچھا کام ہے اسے کرتے رہیں. جیسے ایک بچہ 2 پیپرز میں فیل ہوتا ہے, یا ایک پیپر میں پاس ہوا ہے, ایک پہ فیل ہوا ہے, اس کو نہیں کہیں گے یار ٹھیک ہے تو دونوں میں فیل ہو جاتا ہے. نہیں, اسے کہیں گے جس میں پاس ہوئے تو بہت اچھی بات ہے, جس میں فیل ہو رہے ہو اس میں محنت کرو. تو نوافل پڑھنا اور قرآن کی تلاوت اور تہجد بہت اچھا ہے الحمدللہ, لیکن جس سبجیکٹ پہ ہم فیل ہو رہے ہیں وچ از فرائض میں کوتاہی, اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. اسی طرح سے جو بہترین 2 سنتیں ہیں, جو 2 سنہ ایکشنز ہیں, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ایک جو ہے وہ واجب ہے. میں جن کے بارے میں بتاتا ہوں وہ کیا ہے. سنتوں کے بھی لیولز ہیں نا, فجر کی 2 سنتیں اور وطر, دے آر دا بیسٹ آف سنن نمازوں کے حوالے سے. اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں انہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کو ریڈ کیملز ملیں, ہی شوڈ پرے وطر صلاح. اور ریڈ کیمل اس ٹائم میں ایک بہت پریشیس ایسٹ تھا, جس میں بھی آج کل کے زمانے میں سب سے پریشیس کیا ہے جو سواری کا ذریعہ, میں بھی پرائیویٹ جیٹ اور لیمبورگینی. امیجن جس بندے کے پاس لیمبورگینی ہو, اس کے پاس کہتے ہیں یار ہی ہیز گاٹ سم تھنگ, جس پاس پرائیویٹ جیٹ ہو ہی ہیز گاٹ سم تھنگ. اس زمانے میں ریڈ کیمل واز دا سیم, کہ جس پاس ریڈ کیمل ہوتا تھا ہی ہیڈ گاٹ سم تھنگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو شخص وطر کی نماز پڑھتا ہے اٹ از بیٹر فار ہم دین ہیونگ ریڈ کیملز. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اوصانی خلیلی, مائی بیسٹ فرینڈ گیو می این ایڈوائس. کیا کہ مہینے میں 3 روزے رکھنا, ایام 20 کے, 13, 14, 15 کے چاند کی. دوسرا صلاۃ الضحیٰ پڑھنا جو ضحیٰ کی نماز ہے. اور تیسرا
pray witr before you sleep. اور فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اللہ کے نبی نے مجھے وصیت ہے کہ میں نے آج تک یہ نہیں چھوڑا. And how easily we leave the sunan, right? How easily we leave 2 sunnahs of Fajr and how easily we leave the witr. امام الاحمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں, احمد بن حنبل, من ترک الوتر عمدا فهو رجل السوء, جو جان بوجھ کے اپنا وتر چھوڑتا ہے تو وہ برا انسان ہے. He is a bad person. ولا ينبغي ان يتقبل له الشهادہ, اور ہم اس کی شہادت قبول نہیں کریں گے. Whoever leaves witr, ہم اس کی شہادت قبول نہیں کریں گے. Why he was so strict in this? Because کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ انسان کے فرائض میں سے کچھ نہ کچھ کمی کوتاہی رہ جاتی ہے. یہ وطر کی نماز اگر نہیں پڑھا تو پھر کون سے نوافل پڑھے گا جو اسے کمپنسیٹ کریں گے. دیٹس وائی ہی وانٹیڈ کہ یہ انسان آہستہ آہستہ وطر کی نماز یا سنتوں پہ عمل کرنا شروع کر دے تاکہ اس کی فرائض پورے رہیں. تھرڈ پرنسپل آف ورشپ از کنسسٹنسی ان عبادہ, المداومۃ علی الطاعات, کنسسٹنسی ان ورشپ. اٹس ویری امپورٹنٹ, جس میں ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا انشاءاللہ. جس نے کنسسٹنسی ان ورشپ اچیو کرنی ہے وہ انشاءاللہ پچھلے لیکچرز دیکھ لیں. ناؤ کمنگ ٹو دا مین پوائنٹ آف دس لیکچر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والے تھے, سب سے زیادہ اللہ کی محبت اختیار کرنے والے تھے, اور سب سے زیادہ نالجبل تھے. کائنات کے سب سے بڑے عالم دین کون ہے؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی عبادت کس طرح تھی؟ لیٹس اسٹارٹ ود وضو. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے غلام کے ساتھ تھے, انہوں نے وہ پانی کو لیا اور انہیں ان کے ہاتھوں میں پانی ڈالا. عثمان بن عفان کے اپنے ہاتھ انہوں نے اچھی طرح دھو لیے اور پھر پڑھا بسم اللہ, اور پھر 3 دفعہ رائٹ ہینڈ سے پانی اٹھایا اور 3 دفعہ ہاتھوں کو دھویا اور انگلیوں کے بیچ میں خلال کیا, اور پھر منہ میں اور ناک میں مزمزہ کیا اور کلی کی, اچھی طرح پانی چڑھایا اور سارا وضو کا طریقہ کیا. اور پھر فرمایا کہ جو شخص اس طرح وضو کرتا ہے اور 2 رکعتیں پڑھتا ہے جن رکعتوں میں وہ اپنے نفس سے یا اپنے سیلف سے باتیں نہ کرے, یعنی اس کو وسواس نہ آئے, his previous sins are forgiven. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وضو کیا کرتے تھے. یہ کووڈ-19 نے ہمیں نہیں سکھایا کہ اپنے ہاتھ اپنے بار بار دھونے ہیں, یہ اللہ کے نبی کی سیرت نے ہمیں سکھایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سونے سے پہلے اور سونے کے بعد, یہ ان کی سنت ہے, وہ ہاتھ دھویا کرتے تھے. فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اٹھتا ہے تو اپنا ہاتھ کسی برتن میں مت ڈالے, اس سے پہلے کہ وہ کسی برتن میں ہاتھ ڈالے جا کے دھو لے, بیکاز اس کو نہیں معلوم کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری. ہم نیند میں ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا ہاتھ کہاں پہ تھا رات کو, تو اس لیے واش یور ہینڈس کیئرفلی before putting your hand in any vessel or eating any fruit or something. ہاتھ دھو لیا جائے, اور سونے سے پہلے بھی ہاتھ دھونا. تو یہ ایٹیکیٹس ہمیں اسلام نے سکھائے ہیں, یہ ہمیں ویسٹ نے نہیں سکھائے, یہ ہمیں کووڈ نے نہیں سکھائے. ہم تو شروع سے یہ کام کرتے تھے, ہم نے اللہ کے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا. اینڈ ہی یوزڈ ٹو میک ہز وضو پرفیکٹ. فرمایا کہ جو شخص 2 رکعتیں پڑھے گا بہترین طریقے سے وضو کرنے کے بعد, اور ان رکعتوں میں ان کو وسواس نہ آئے, تو اس کے تمام اعمال, تمام جو برے اعمال تھے, اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے, تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. رات کو اپنے آپ کو تہجد کے لیے خالی فارغ کریں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود عطا کر دے. جنت جو ہے نا, اس کا جو ٹاپ لیول ہے وہ ایک ہی ہے صرف, اور اس کو بولتے ہیں الوسیلہ, یا ٹھیک ہے الوسیلہ. اور مقام محمود اس شفاعت کو بولتے ہیں, اس پہ ڈفرینس آف اوپینین ہے. وہ مقام محمود ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کی شفاعت کریں گے. کچھ لوگ الوسیلہ کو بھی مقام محمود بولتے ہیں, کچھ علماء. تو تہجد کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا گیا کہ آپ مقام محمود کو ریچ کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی تھی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب وہ رات کو اٹھتے, وضو کرنے کے بعد وہ نماز پڑھنا شروع کرتے, وہ اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ ان کے پاؤں سوج جاتے ہیں. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قد غفر اللہ لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے, تو آپ پھر اتنی دیر کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ فرمایا یا عائشہ
افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار انسان نہ بنوں؟ حالانکہ اللہ کے وسلم کے گھر 3 مہینے نہ آگ جلتی تھی اور وہ 2 کالی چیزوں پہ گزارا کرتے تھے، کھجور اور پانی پہ۔ یہ ان کا تھا۔ اپنے اولاد کے جنازے انہیں ہاتھوں میں اٹھائے، ان کے احد میں 4 دان شہید ہوئے، 2 اوپر والے 2 نیچے والے۔ اتنی مصیبتیں، اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کائنات میں سب سے زیادہ مصیبتیں آئیں جسٹ ٹو ٹیسٹ ہم، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ یہ ان کی تہجد کی نماز ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ تہجد پڑھ رہے تھے، میں آ کے کھڑا ہو گیا، اور کہتے ہیں ان کی نماز اتنی لمبی تھی کہ میرے ذہن میں ایول تھاٹ آئی، ایول خیال آیا۔ تو صحابہ جب پوچھتے ہیں، انہوں نے کہا کیا ایول خیال آیا آپ کو؟ بیکاز ہی واز سو ینگ، تو انہوں نے کہا کہ مجھے خیال آیا کہ میں یہ نماز چھوڑ دوں اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ دوں۔ کیوں؟ بیکاز اٹ واز سو لانگ۔ اور تہجد کی نماز ہے وہ جتنی مرضی لمبی پڑھے کوئی شخص۔ حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کو جوائن کیا، انہوں نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ شروع کر دی۔ میں نے اپنے نفس میں گمان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 رکعتیں پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں گے، بٹ 100 رکعتوں پہ آ کے وہ نہیں رکے، اور انہوں نے اس کے بعد بھی تلاوت کرنا شروع کر دی۔ تو پھر میں نے اپنے نفس سے بولا، میرا گمان کیا کہ یہ سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں گے۔ آپ نے سورہ بقرہ کمپلیٹ کی اور سورہ النساء شروع کر دی۔ حالانکہ سورہ بقرہ کے بعد آتے سورہ آل عمران ہے، اس کے بعد النساء آتی ہے، لیکن اس سے پتہ چلتا ہے یس یو کین شفل دا سیکوینس ڈیورنگ تلاوہ۔ کہتے ہیں النساء پڑھی، آئی واز اسیومنگ کہ النساء کے بعد آپ رکوع میں چلے جائیں گے۔ النساء پڑھنے کے بعد سورہ آل عمران شروع کر دی۔ یا سلام، یہ تقریباً 5.5 پارے پلس بنتے ہیں یہ، اور یہ کتنی رکعتیں ہیں؟ 1 رکعت، پہلی رکعت تک قیام ہے یہ۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ رَبُّكَ أَن يَبْعَثَكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ اللہ کے نبی کی نماز تھی، 5 پلس پارے 1 رکعت میں پڑھے ہیں، اور پھر فرمایا انہوں نے کہا اللہ اکبر اور رکوع کیا، and his رکوع was close to his قیام۔ Imagine this, his رکوع was close to his قیام۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے 5 پلس پارے پڑھے، کس طرح سے ان کی تلاوت تھی؟ المتراسل، جس his recitation of the Quran was متراسل۔ What is it؟ جب بھی اللہ کی حمد و ثنا آتی وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلی آتی، بولتے سبحان ربی الاعلی۔ جنہ کا ذکر آتا، جنت کا سوال کرتے اللہم انی اسألک الجنہ۔ جہنم کا ذکر آتا، اللہم اجرنا من النار، یا اللہم اجرنی من النار۔ گناہ گاروں کا ذکر آتا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ جنتیوں کا ذکر آتا، اللہم اجعلنا منہم۔ جہاں دعا کی باری آتی، ثم ان علینا حسابہم، کہتے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ یہ نماز میں ہم کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے، اکثر لوگوں کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے۔ ڈیورنگ تلاوہ، جو کہ جہری اونچی تلاوت ہے، اگر کوئی قرآن کے ایسے آیات آئیں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، اگر امام کے پیچھے ہیں، اس میں اختلاف ہے کہ صرف امام ہی پڑھے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، مقتدی بھی وہ اپنے دل میں پڑھ سکتا ہے۔ دس از ہاؤ ہی یوز ٹو، اور کیسی تھی؟ المتراسل کا مطلب یہ ہے کہ ہی یوز ٹو ہولڈ آفٹر ایوری آیا، ہی یوز ٹو بریتھ ان اینڈ بریتھ آؤٹ، اور پھر اگلی آیت شروع کرتے۔ ایسے نہیں پڑھتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، نہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، he used to take pauses۔ اس طرح سے ان کو پھر رکوع کیا، it was close to his قیام، اور پھر رکوع کے بعد قعبہ میں کھڑے ہوئے and it was close to his رکوع، اور پھر سجدے میں گئے and that was close to his standing after the رکوع، اور سجدے سے اٹھے اللہ اکبر، اور اس سے انہیں نماز پڑھی۔ This was his daily worship، یہ کوئی ون آف ایونٹ نہیں تھا۔ مجھے اب یہ بتائیں کہ we want to be with the prophet, right؟ we think کہ اللہ ہمیں اللہ کے نبی کا ساتھ دے دیں، اور ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ایمانا لا یترد و نعیما لا ینفد و مرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی الاعلی جنات الخلد، کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے اپنی جنتوں میں، اعلیٰ جنتوں میں۔ لیکن
Do we really want to worship Allah subhanahu wa ta'ala like He did sallallahu alayhi wasallam? Because talk is cheap. ایکشنز کرنے پڑتے ہیں انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے اگر ہمیں وہ مقام اور وہ درجہ پہنچنا ہے. وی آل وانٹ الفردوس الاعلیٰ, بٹ آر وی ریڈی ٹو اسٹرائیو فار اٹ؟ آر وی ریڈی ٹو ورک ہارڈ فار اٹ اور ناٹ؟ اصل سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. ہاؤ واز اس قرآن؟ اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈیم کیا ان لوگوں کو جو کہ قرآن تیز پڑھتے تھے, اور فرمایا کہ a group of people will come from my ummah who will drink Quran like they drink milk. وہ اس طرح سے قرآن پڑھیں گے جیسے دودھ پیا جاتا ہے, مطلب تیز تیز گڑ 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 کر کے قرآن کو بھی تیزی سے پڑھے ہوں گے. اللہ کے نبی نے اس کو نگیٹ کیا اس طریقے کو. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ the worst type of recitation is the one which is fast in its reading. We should not wait to finish the Quran. ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, کیا سوچتے ہیں کہ یار یہ کب سورت ختم ہوگی یا کب یہ پارہ ختم ہوگا, بس کرنا چلو تھوڑا تیز پڑھو تاکہ جلدی ختم بھی ہو اور ہم رکوع میں جائیں, یا یہ پارہ ختم کریں. دس از دا ورسٹ ٹائپ آف ریسیٹیشن جس میں قرآن تیز پڑھا جا رہا ہو. تو قرآن کو آہستہ آہستہ ہر مد پہ لمبا کیا جائے, ہر آیت کے بعد فرض نہیں ہے لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ رکا جائے. جہاں پہ جنت کا ذکر آ رہا ہے جنت کا سوال کیا جائے, جہاں پہ جہنم کا ذکر آ رہا ہے جہنم سے پناہ مانگی جائے. اس طرح سے قرآن پڑھنا چاہیے. ان کا ذکر کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنے والے تھے, اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی تلقین بھی سب سے زیادہ کرنے والے تھے. اور کیسا ہو سکتا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلقین تو بہت کر رہے ہوں لیکن خود ایسے نہ کر رہے ہوں؟ ایک ایک محفل میں 70 سے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, توبہ استغفار کیا کرتے تھے, استغفر اللہ و اتوب الیک, more than 70 times in one gathering. اور ذکر جو ہے نا, اگر ہم نے اس کی فضیلت جانی ہو نا, صرف ایک چیز دیکھ لیں قرآن کی, فاذکرونی اذکرکم, تو مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کسی انسان کے آنر کے لیے کیا ہے, کافی نہیں ہے کہ ذو العرش المجید اور فعال لما یرید رب العالمین اس انسان کو یاد کریں. What stops us from making ذکر of اللہ سبحانہ و تعالی؟ جب ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے اللہ ہمیں یاد کرے گا, ہم اکیلے میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ اکیلے میں یاد کرے گا, ہم محفل میں یاد کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سے بہتر محفل میں اس بندے کو یاد کرے گا. تو وی شوڈ بی میکنگ ذکر آل دا ٹائم. اور کیا ذکر نفل ہے؟ نہیں, اٹس فرض. قرآن میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو. کتنا؟ ذکرا کثیرا. یہ امر کا حکم ہے اس میں. اٹ از واجب اپان اس ٹو ڈو ذکر آف اللہ سبحانہ و تعالی. اللہ تعالیٰ ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, اور ذکر ہر حالت میں کیا جا سکتا ہے. وضو ہے نہیں ہے, بیڈ روم میں ہیں, لاؤنج میں ہیں, جاگنگ کر رہے ہیں, سوئمنگ کر رہے ہیں. I know people سبحان اللہ they do ذکر for Allah سبحانہ وتعالی while walking and while jogging. Even I know people جو کہ سوئمنگ کرتے ہوئے بھی they try to make ذکر for Allah سبحانہ وتعالی. This is how it should be done. ہم صرف واش روم میں نہیں کر سکتے ذکر. اور امیجن کریں ہم واش روم میں نکلنے کے بعد کیا دعا پڑھتے ہیں؟ غفرانک, یا اللہ مجھے معاف کر دے. کیوں؟ علماء رائٹ کہ اللہ جو ہم نے کچھ ٹائم واش روم میں گزارا نا, اور ہم تیرے ذکر سے غافل رہے, ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے, اس وجہ سے یا اللہ ہمیں معاف کر دے. دیٹس وائی اسے غفرانہ کہ اللہ معاف کر دے, ہم تیرا ذکر نہیں کر سکے. اور اس بندے کے بارے میں کیا خیال ہے جو دن رات بیٹھا ہے اور پب جی کھیل رہا ہے, فورٹ نائٹ کھیل رہا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے ہزاروں لوگوں کی, لیکن وہ ذکر سے غافل ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ میرے اوپر اسلام کی جو احکامات ہیں بہت زیادہ ہو گئے ہیں, مجھے کوئی ایک حکم دیجیے جس کو میں پکڑ لوں. کیا فرمایا؟ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ, اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو. معاذ بن جبل کو کیا نصیحت کی جب جا رہے تھے یمن, بلکہ یمن سے پہلے, جانے سے پہلے, انی احبک فی اللہ یا معاذ, اے معاذ میں اللہ کی قسم تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں اللہ کی رضا کے لیے تجھ سے محبت کرتا ہوں. تو ہر نماز کے بعد کیا پڑھا کر, اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلوڈ کو نصیحت کر رہے ہیں, اپنے محبوب کو, کہ نماز کے بعد پڑھا کر یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں
ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik, in your aid and assistance for me to do what? آپ کا ذکر, آپ کا شکر اور آپ کا بہترین طریقے سے عبادت. And the best action is zikr, and the better form of zikr is ashukr, and the best form of zikr is al-ibadah. ذکر اور ذکر کی بہترین قسم اللہ کا شکر, اور اللہ کے شکر کی بہترین قسم اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرنا. یہی تو ذکر ہے اس دعا میں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آپ کو پتہ ہے جنتیوں کو جو صرف ایک پچھتاوا ہوگا, ایک حسرہ ہوگی جنت میں, اور کوئی حسرت نہیں ہوگی. ایک جو حسرت ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کاش میں نے اپنا ایک سیکنڈ کیوں ضائع کر دیا اس دنیا میں, ہائے کاش میں اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرتا دنیا کی زندگی میں اور جنت میں انویسٹ کر لیتا. سبحان اللہ و بحمدہ جنت میں ایک درخت اگا دیتا ہے. ڈونٹ یو وانٹ آور جنت ٹو بی فل آف trees and full of mahallat? So we should be making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala as much as we can. And the scholars say ke how can you stop making zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, and how can you stop doing ibadas when you know ke Jannah is being prepared for you, when you know ke Jahannam is beneath your feet and it is close to your shoelace. تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں رک سکتے ہو اور اپنا ٹائم ویسٹ کر سکتے ہو؟ سلف صالحین کے بارے میں بات کرتے ہیں. ہاؤ ور دیئر انٹینشنز. ہم نے اللہ کے نبی کی عبادت کے بارے میں بات کی, ان کی فاسٹنگ کا ہم نے ابھی ٹچ ہی نہیں کیا, ان کی عبادت کا ہم ابھی اندر گئے ہی نہیں, بیکاز وی ڈونٹ ہیو ٹائم. سلف صالحین رحمہ اللہ ان کی انٹینشنز کیسے تھیں؟ ہم نے شروع میں بات کی نا, اللہ کے لیے خالص سنسیریٹی. محمد ابن واسعین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آئی نو پیپل فرام مائی کولیگز, مائی پیئرز, کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں پہ اپنی بیوی کے ساتھ سویا کرتے تھے اور ان کے پلو گیلے ہو جاتے ایکسیسو ٹیئرز کے ساتھ, آنسوؤں کے ساتھ, اور ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا. وہ اتنا چھپ کے عبادت کیا کرتے تھے, اپنی عبادات کو اتنا چھپایا کرتے تھے کہ ان کی بیگموں کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. اور فرماتے ہیں کہ آئی نو پیپل جو صف میں کھڑے ہوتے ہیں, نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کھڑا ہوا انسان اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ دس پرسن از کرائنگ ان صلاح, بیکاز دے یوزڈ ٹو ہائڈ دیئر گڈ ڈیڈز. 7 لوگ جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے, سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 کیٹیگریز کے جو لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. ان میں سے ایک کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ, وہ شخص جو اکیلے میں تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. فباست عیناہ, اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے. یہ اکیلے اور تنہا تھا. ہی واز سنسیئر کہ اللہ میں آپ کے لیے کر رہا ہوں. عبد الواحد ابن زید کہتے ہیں کہ دا ایکسیپٹنس آف یور سپلیکیشنز, آپ کی دعا کی ایکسیپٹنس از اٹیچڈ, کنیکٹڈ اینڈ بانڈیڈ ود سنسیئرٹی, and there is no way you can separate between the two. آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں, آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا قبول فرمائے, اپنی سنسیئرٹی پہ کام کریں. ابو طیاح یزید ابن حمید فرماتے ہیں کہ a man of 20 years, مطلب 20 سال تک وہ تہجد کی نماز پڑھتا رہا اور وہ قرآن کی ریسیٹیشن کرتا رہا, اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا, اور اس کی بیوی کو آج تک پتہ نہ چلا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ اور وہ جو اس زمانے میں گھر ایسے نہیں تھے ہمارے بڑے بڑے گھر جو کہ جن میں وائس پروفنگ ہوئی بھی ہے اور جہاں سے آواز باہر نہیں جاتی. اس ٹائم کچے مکان تھے جن کی چھتیں بھی کھجور کے پتوں والی تھیں. ہلکی سی ٹھک ٹھک ساتھ والے گھر میں آواز آتی تھی, اور بڑے قریب قریب گھر بنے ہوتے تھے. ہر چیز, ہر بات, ہر چیز پتہ چلتی تھی کہ ساتھ والے گھر میں کیا ہو رہا ہے. لیکن فرماتے ہیں کہ 20 سال تک لوگ تہجد کی نماز پڑھتے رہے اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے, ان کی بیوی کو آج تک پتہ نہیں چلا, اور ان کے نیبرز کو آج تک پتہ نہیں چلا کہ یہ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں. اور ہم لوگ کوئی نیک عمل کر لیں تو کیا کرتے ہیں؟ فوراً سے سیلفی لی اور فیس بک پہ ڈال دی. you guys know I'm very I love charity and I love spending money on people, and یہ تو وہ مجھے لوگوں کی خوشی, لوگوں کی خدمت کرے بہت مزہ آتا ہے, اور اپنی تعریفیں پہ تعریفیں اور اپنی پروموشن.
اپنی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ضرور رکھیں جس کے بارے میں کسی کو نہ پتہ ہو سوائے اللہ تعالیٰ کے. ٹھیک ہے کچھ کام کریں لوگوں کی ترغیب کے لیے, ہمیں اسپیشلی جو کہ دین کا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کچھ کرنا پڑتا ہے, لیکن کچھ اعمال ایسے مخفی اور سیکرٹ رکھیں جن کے بارے میں کوئی نہ جانتا ہو سوائے آپ اور اللہ تعالیٰ کے. ہم جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, وہ لوگ اپنی نیکیوں کو اسی طرح چھپایا کرتے تھے. ہم امیجن کریں سبحان اللہ, ہمیں سے کون شخص چاہتا ہے کہ ہمارے گناہوں کے بارے میں لوگ جانیں؟ کوئی نہیں چاہتا. اسی طرح سے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے نیکیوں کے بارے میں کوئی جانے. اور ہم لوگوں کے بارے میں کیا حالت ہے, ہم تو چاہتے ہیں ہماری نیکیوں کے بارے میں سب کو پتہ چل جائے, والعیاذ باللہ. اور ہم کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے طریقے کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں, ہم اس پہ عمل کرتے تھے دین پہ جس پہ صحابہ عمل کرتے تھے. کیا آر وی ریئلی کلوز ٹو صحابہ؟ سبحان اللہ. سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ they used to learn sincerity as they used to learn deen and knowledge. کیونکہ جو سنسیریٹی کا معاملہ ہے نا, یہ اٹ از ویری ہارڈ. آپ کو کانسٹنٹ اینڈ کنسسٹنٹ اینڈ پرسسٹنٹ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے سنسیریٹی کو اچیو کرنے کے لیے. یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ نے سنسیریٹی اچیو کر لی اب بس یہ خلی ولی, اس کے بعد کبھی نہیں. نہیں, یو ہیو ٹو ورک ایچ اینڈ ایوری ڈے. اسی طرح سے وہ جتنا اپنے اعمال کو چھپاتے تھے, ہم اتنا ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں کعبہ میں تھا تو میں لوگ دیکھے کہ وہ آتے تھے اور کسی کو کیمرہ پکڑاتے تھے اور کعبہ کے سامنے سے دعا کرتے تھے. اینڈ دے یوزڈ ٹو میمر, کچھ زبان سے نا منہ سے کچھ بول رہے ہوتے تھے, حالانکہ دے ور فیکنگ, اور ہاتھ اوپر کھڑا کرتے تھے. اور وہ پکچر جب لے لیتے تھے تو پھر اچانک سے ہاتھ چھوڑے, نہ کوئی دعا ختم کی نہ کچھ, اور آگے کیمرے میں دیکھا میں کیسے لگ رہا ہوں. اور پھر اپنے فیملی والوں کو بھیجی کہ آئی واز پریئنگ نیئر کعبہ. یا اللہ, حالانکہ یہ شخص دعا نہیں کر رہا, یہ شخص پوز کر رہا ہے کعبہ میں, بیت اللہ میں, اور عبادت میں دکھلاوا تو حرام ہے, اور پھر بھی دکھا رہا ہے کہ ایز اف آئی ایم پریئنگ. اور یہ لوگ تو کرتے تھے اور پھر بھی اپنے آپ کو چھپاتے تھے. واٹ این آئرنی اٹ از, سچ اے کنٹراسٹ بٹوین دیم اینڈ اس. ہم لوگ تہجد کی نماز نہیں پڑھتے, قرآن نہیں پڑھتے, اینڈ وی ٹرائی ٹو شو پیپل قرآن کی پکچرز ڈال کے فیس بک پہ لگا دیں, واٹس ایپ پہ لگا دیں, دیٹ وی ریڈ قرآن, اینڈ یوز ٹو پرے قرآن اینڈ ریسائٹ قرآن ڈے اینڈ نائٹ, اینڈ نیور لیٹ اینی بڈی نو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں, بیکاز ان کی انٹینشنز بڑی پیور تھیں. سلف صالحین جب صدقہ دینے کے لیے رات کو نکلتے ہیں نا, اور اکثر رات کو نکلا کرتے تھے, اپنے چہرے کو لپیٹ لیتے اور رینڈملی لوگوں کو پکڑا دیتے ہیں. یہ نہیں کہ السلام علیکم جی چوہی صاحب, ملک صاحب کیسے ہیں, یار جگر کیسا ہے, یہ لے یار تیلی میں صدقہ. نہیں, رینڈم لوگوں کو پکڑا دیتے, اپنے دائیں ہاتھ سے دیتے, ان کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلتا, اینڈ دے یوزڈ ٹو ہائڈ دیئر فیسز. اسی لیے تو آتا ہے کہ ایک شخص رات کو نکلا اور کسی کو چپکے سے پکڑا دیا, اگلے دن شور مچ گیا کہ کسی نے پروسٹیٹیوٹ کو صدقہ دے دیا. یہ بڑا پریشان ہوا, اگلے دن نکلا دوبارہ صدقہ لے کے اور کسی کو رینڈملی پکڑا دیا. پتہ چلا اگلے دن معاشرے میں کہ کسی نے چور کو صدقہ دے دیا ہے. ایسے ہوتا رہا. تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو چھپا کے, اپنے چہرے کو چھپا کے لوگوں کو صدقہ خیرات کرے. ان کی نماز کیسی تھی, یا سلام. سعید بن مسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک, ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ 40 سال تک یہ مسجد میں ہی تھے جب اذان ہوتی تھی. He used to be in the masjid when the call for azan was made. ہم تو اقامت ہی نہیں پہنچ پاتے نا. ایک حدیث میں کیا آتا ہے, جو شخص 40 دن تک تکبیر اولا پا لے, اللہ تعالیٰ اس کو 2 خوشخبریاں, 2 نجات دیں گے. براعتان, براعت من النار و براعت من نفاق. نفاق سے آزادی اور جہنم کی آگ سے آزادی. اور ہم جب ٹرائی کرتے ہیں تو ہم فیل ہو جاتے ہیں, ہم سے کیا نہیں جاتا. سعید بن مسیب 40 دن کے لیے نہیں, 40 سال تک آزان کے ٹائم پہ مسجد میں ہوا کرتے تھے, except that he was inside the masjid. یہ ان کی کنسسٹنسی تھی. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ ان کا طریقہ تھا کہ they were people of principles. Their willpower was rock solid. اور ہم لوگ ایک دن ارادہ کرتے ہیں, 2 دن گزرتے نہیں ہیں, تیسرا دن ہمارا ویسے ہی واپس بیک آن ٹریک آ جاتے ہیں ہم لوگ. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch, he was like a pillar. کبھی کسی نے دیکھا کہ پلر موو کر رہا ہے؟ نہیں, بیکاز پلر cannot move. When he used to pray he was
like a pillar or a branch of tree. He couldn't move. حجاج ابن یوسف نے جو کہ ٹائرنٹ تھا, کچھ اچھے کام بھی کیے اس نے. عبداللہ بن زبیر کو کس طرح شہید کیا؟ while he was praying. کیونکہ اس کے علاوہ وہ کر نہیں سکتا. they were مجاہد, they were brave. تو ان کو شہید جب کیا تو وہ کعبہ کے ساتھ نماز پڑھتے کھڑے ہو کے. امام بخاری رحمہ اللہ, ہم کہتے ہیں نا صحیح بخاری بڑی فیمس بک ہے, اللہ نے بڑا قبول بخشا. کیسے بخشا؟ امام بخاری رحمہ اللہ he was praying, اور نماز میں ان کو اسکارپین نے کاٹنا شروع کر دیا کمر پہ. انہوں نے نماز پڑھنا چھوڑی نہیں, اور پڑھتے رہے, اور نماز پڑھنے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو میرے کمر پہ کچھ ہے جو مجھے تنگ کر رہا ہے, سم تھنگ از بائٹنگ می. اور انہوں نے دیکھا اٹ واز اے اسکارپین. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ کہتے ہیں میرے نماز میں اتنی لذت مل رہی تھی کہ میں ختم نہیں کر سکا, میرا دل نہیں چاہ کہ میں نماز کو چھوڑوں. اور ہم لوگ نماز میں کال کیا آ جائے کسی کی, فوراً سے چلو سلام پھیرو, کال اٹینڈ کرنی ہے, بڑی امپورٹنٹ کال ہے. بیل بج جائے, یار بس ختم کرو, میں نے بیل پہ جانا ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ کوئی اچھا بیل بھی نہ کوئی کال نہ بیل بجے, ہمیں کوئی خیال آ جائے کہ یار ایک وہ واٹس ایپ پہ میسیج تھا میں نے کسی کو بھیجنا ہے, ہم نماز جلدی مکاتے ہیں, نہ اس کے بعد آیت الکرسی, نہ اس کے بعد تسبیح, فوراً سے اس بندے کو موبائل نکالا میسیج کر دیا تاکہ یہ میرا کام ہو جائے, دس از مور امپورٹنٹ. اور ہم لوگ ذکر نہیں کرتے. زین العابدین علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, یہ گرینڈ سن ہیں علی بن ابی طالب کے. He never used to leave قیام اللیل if he was in سفر اور حضر. He never missed قیام اللیل. سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں, ٹریولنگ میں ہوں یا گھر پہ ہوں. یہ جو اہل البیت تھے نا, یہ ایسے نہیں اہل البیت تھے, یہ ایکشنز کے لوگ تھے. They used to act. ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی میں خود فرمایا اپنی بیٹی کو فاطمہ کو, اے فاطمہ عمل کر لو کہ میں نہیں بچا پاؤں گا تمہیں, پھر اگر عمل کے بغیر آئی تو میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. اصل گیم کیا ہے؟ عملی گیم ہے. دنیا کے سب سے غریب انسان بھی اگر عمل کر کے چلا جائے تو وہ قیامت میں VIP انسان ہوگا. اور دنیا کا سب سے امیر انسان بھی جس کی بہت لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اس کے مال کی وجہ سے, وہ عمل کر نہ گیا, ہی ول بی لوزر, اور وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہوگا قیامت کے دن. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو شخص اسٹرگل کرتا ہے قیام اللیل کو پڑھنے میں اور وہ نہیں اٹھ پاتا قیام اللیل کو پڑھنے میں, یو آر چینڈ اینڈ شیکلڈ ود یور سنز اینڈ دے آر ہولڈنگ یو کیپٹیو. تم جکڑے جا چکے ہو گناہوں کے اندر اور تمہیں توفیق ہی نہیں مل رہی اگر تم قیام اللیل نہیں پڑھ پا رہے ہو تو. میں اور آپ اپنا جائزہ لیں, میں کسی سے پوچھ نہیں رہا کہ آپ لوگ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے, میں اپنا جائزہ لوں, اپنا جائزہ لیں کہ ہم پچھلے کچھ عرصے سے چلیں رمضان کی بات کر لیں, پچھلے رمضان سے اب تک میں ڈیلی قیام اللیل پڑھ پایا ہوں. اچھا ڈیلی تو کم از کم کچھ مہینے پڑھی ہے میں نے, یہ آج کل میں پڑھ پا رہا ہوں نہیں, تو جان لیں کہ میرے اور آپ کے کچھ گناہ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہوا ہے, اور ہمیں توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنے رب کے سامنے آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ اللہ معاف کر دے, ہمیں نیکی کی توفیق نہیں مل رہی. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو کہ قیام اللیل, جو کہ رات میں سے کچھ حصہ نہ گراب کرتا ہو. یو شوڈ گراب سم تھنگ فرام دا نائٹ, بیکاز نائٹ ٹائم از ویری اسپیشل. انسان بڑا ایموشنل ہوتا ہے, اور دین بھی انسان کے ایموشنل بیہیویئر کو ویلیو کرتا ہے. ہر عاشق اپنے معشوق سے رات کو باتیں کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اگر تم والذین آمنوا اشد حبا للہ, اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ کی محبت میں شدید ہو تو تم میرے پاس رات کو آؤ, تو میرے سامنے قیام اللیل کرو. علی بن حسین, his face color used to change. ان کا کلر نا پیل ہو جاتا. لوگ ان سے پوچھتے کہ آپ جب بھی وہ نماز کی طرف جا رہے تھے نا, تب پوچھتے کہ آپ کا فیس کلر کیوں تبدیل ہو جاتا ہے, واٹ ہیپنس ٹو یو when you go to pray. تو کہتے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں, میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں. یہ ان کی نماز تھی. میں نے اور آپ نے کسی بادشاہ کے سامنے یا پرائم منسٹر کے سامنے ہماری میٹنگ ہو تو ہم کیا کرتے ہیں, وی لک ایٹ ایچ اینڈ ایوری اسپیکٹ کہ ہم بالکل ٹھیک ہیں, پرفیکٹ, کہ کہیں کوئی چیز استری تو خراب نہیں ہوئی کوئی بال تو نہیں نکلا ہوا یہاں سے, کوئی ایسا تو نہیں ہے ویسا تو نہیں ہے. وی وانٹ ٹو لک پرفیکٹ اینڈ وی وانٹ ٹو بیہیو اینڈ اسپیک پرفیکٹلی. اور جب اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں تو پھر اباسیاں آ رہی ہیں اور دل نہیں لگ رہا, اور بس نماز سے نکلنے کا دل چاہ رہا ہے,
اللہ اکبر. ہمیں اپنے دلوں کا حال جاننا چاہیے کہ ہمارے دل میں پرائرٹی کس چیز کی ہے. اول شیء یرفع من هذه الامه الخشوع. اس امت سے سب سے پہلی جو چیز اٹھا لی جائے گی نا وہ خشوع ہوگا نماز میں. حتی لا ترا فیها خاشعہ, حتیٰ کہ آپ کسی کو بھی خشوع والا نہیں پائیں گے. اور انفارچونیٹلی آپ مسجد میں جاتے ہیں تو اپنا حال ہم جانتے ہیں کہ ہم کس حالت میں نماز پڑھتے ہیں. اور احسان کیا, کس چیز کا نام ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ, کہ آپ اللہ کی عبادت اس طرح کریں جس طرح آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اور اگر یہ امیجن نہ کر سکیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں تو جسٹ امیجن کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. دس از الصلاۃ. اور جب انسان یہ نماز اچیو کر لیتا ہے نا تو پھر اس کو نماز میں راحت ملتی ہے. اور یہ وہی راحت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہا کرتے ہیں, یا بلال ارحنا بالصلاۃ, اور بلال آذان کہو اور ہمیں سکون پہنچاؤ, ہم نماز پڑھیں ہمیں تسلی ملے. جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. اور ہم لوگ بس یار نماز ایک برڈن ہے, اس سے دور ہو جاؤ. نماز کو اپنے ٹائم پہ پڑھیں اور خشوع کے ساتھ پڑھیں. جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کام ڈیلے ہونا بند ہو جائیں, جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے کام ٹائم پہ ہونا شروع ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی مدد اور ایڈ اور اسسٹنس اس بندے کے ساتھ ہو, ہی شوڈ پرے آن ٹائم ود خشوع. کیونکہ جو لوگ عباد الرحمن ہیں نا وہ کیا کرتے ہیں, والذین هم فی صلاتہم خاشعون, وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں. اور سلف صالحین کا ذکر کیسا تھا؟ ہاؤ واز دیر ذکر فی اللہ سبحانہ وتعالی. میمون ابن سیاح البصری فرماتے ہیں کہ if اللہ سبحانہ وتعالی wants good for his slave, اللہ سبحانہ وتعالی places the love of ذکر in his heart. جب بھی اللہ تعالیٰ کسی انسان سے اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں نا, من یرید اللہ بہ خیرا, اللہ تعالیٰ جس بندے سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کے دل میں ذکر کی محبت کو ڈال دیتے ہیں. میں اور آپ دیکھیں ہمارے دل میں ذکر کی محبت ہے, اگر ہے تو پھر ہم کرتے ہیں, اگر نہیں کرتے تو دیٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ ود آور ہارٹس. سلف صالحین ہمیشہ یا تو اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے, یا اپنے ہاتھ میں وہ انہوں نے کتابیں اٹھائی ہوتی ہیں جس سے وہ پڑھ رہے ہوتے تھے, یا قرآن پڑھ رہے ہیں, یا کتابیں پڑھ رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں. ایک میں حدیث بتاؤں, جو شخص دیکھیں نا کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان بنا دیا, بس کوئی ہے جو کرنے والا, کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی جنت, وسارعوا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑھو, دوڑ لگاؤ, سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ ارضها السماوات والارض, ریس ٹورڈز دا جنہ, جس کا جو ایکسپینس ہے, جس کا جو واسٹنس ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے, جو لوگوں کے لیے متقین کے لیے تیار کی ہوئی ہے. ہمیں سے کون ہے جو ریس لگاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو شخص 100 دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, اس کو کتنا اجر ملتا ہے؟ جیسے کہ اس نے 10 سلیوز کو آزاد کر دیا, ایز اف ہی فریڈ 10 سلیوز. 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں, 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اس کو اس دن اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں شام تک, he will be protected and no one will exceed him in doing good deeds or excellent deeds except someone who has recited more of these words than him. کتنی بشارتیں ہیں. 10 غلام آزاد کرنا کوئی آسان ہے, 100 نیکیاں نامہ اعمال میں, 100 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں, اور کوئی بھی انسان کائنات میں اس سے زیادہ عمل کرنے والا نہیں ہوتا ایکسیپٹ اس بندے کے جس نے یہ ذکر 10 سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا, بلکہ 100 سے بھی زیادہ دفعہ پڑھا. ہمیں کتنا مہینے ہو گئے ہم نے اس ذکر کو پڑھا ہے, یا ہمیں کتنے سال ہو گئے انفارچونیٹلی ہم نے اس ذکر کو پڑھا ہے؟ سوال کریں اپنے آپ سے. اینڈ دیز سیشنز آر آل اباؤٹ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. اپنے آپ کو ہم اکاؤنٹیبل ٹھہرا لیں سے پہلے ہم اللہ کے سامنے اکاؤنٹیبل کھڑے ہو جائیں. اٹس آل اباؤٹ کہ ہم دیکھ لیں کہ یار میں کہاں ہوں, میں کہاں ایگزسٹ کرتا ہوں, ہاؤ از مائی لو اینڈ مائی ریلیشن شپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, میں کتنی ایفرٹ کرتا ہوں, میری چیریٹی کتنی ہے. لیٹس کم ٹو چیریٹی. اللہ رب العزہ فرماتے ہیں جل وعلا, لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم تب تک جنت کو نہیں پا سکو گے, البر جو ہے نا وہ جنت ہے, نہیں پا سکتے ہو جب تک تم وہ مال خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے ہو.
ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے سنا مسجد نبی کے بالکل سامنے والا بیروحا کا باغ اللہ کے نبی کو آ کے دے دیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو یہ باغ دیتا ہوں, میں یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی رضا میں خرچ کرتا ہوں اور آئی ایکسپیکٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹو گیو می جنہ. اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک مال رابح, ذالک مال رابح. واٹ اے بیوٹیفل ڈیل یو ہیو میڈ, کیا کمال کی انویسٹمنٹ کی ہے تم نے. دس از واٹ انویسٹمنٹ از لائک. اور فرمایا کہ نہیں, اپنے خاندان والوں میں, اپنے ریلیٹیوز میں اس کو تقسیم کر دو. یہ عمل تھا ان کا. کچھ بھی سنا, عمل والے لوگ تھے, ہم لوگ باتوں والے لوگ ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اٹ از مور بلوڈ ٹو می کہ میں اپنے ایک مسلمان بھائی کی ایک مہینے تک مدد کروں rather than going to حج every year. اور یہ فرض حج کی بات نہیں کر رہے, نفل حج کی. فرض حج تو سب سے افضل ہے. فرض حج کرنے کے بعد کہتے ہیں میں نفل حج ہر سال کرنے سے بہتر اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ میں اپنے بھائی پہ ایک مہینے کے لیے مال خرچ کروں. ایک تو چیریٹی بھی ہوگی اور ساتھ ساتھ مسلمان کی مدد اور خدمت. علی بن حسین بن علی بن ابی طالب اپنے دوست کے گھر داخل ہوئے. ان کا نام تھا محمد بن اسامہ ابن زید. وہ بیمار تھے, شدید بیمار تھے اور اپنے بستر مرگ پہ تھے. ہی واز اباؤٹ ٹو ڈائی اینڈ ہی واز کرائنگ, بہت رو رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ علی بن حسین بن علی بن ابی طالب نے فرمایا, یہ بیسیکلی حضرت حسین بن علی کے بیٹے ہیں. فرمایا کہ محمد ابن اسامہ بن زید کو کہ تم کیوں رو رہے ہو, وائی یو کرائنگ. کہتے ہیں میرے اوپر 15,000 دینار کا قرض ہے. دینار کیا بولتے ہیں؟ گولڈ کوائن کو. دینار از گولڈ کوائن. کہتے ہیں میرے پاس 15,000 دینار کا میرے پہ قرض ہے, میں کیا کروں, مجھے ڈر ہے کہ میں موت آ جائے مجھے اور میں یہ ادا نہ کر سکوں. علی بن حسین نے کہا کہ ہوا علیہ, اٹ از آن می. یا سلام, یہ کیسے کر لیا؟ دے یوزڈ ٹو نو کہ قیامت کے دن جو چیز سائے کا بندوبست کرے گی, اللہ کے غیظ و غضب کو جو مٹاتی ہے, جو چیز پل صراط پہ مدد کرے گی, جو چیز نور کا بندوبست کرے گی, وہ یہ مال ہی تو ہے, وہ یہ چیریٹی تو ہے. 15,000 دینار کوئی چھوٹے اماؤنٹ ہے. ہوا علیہ, اٹ از آن می, آئی گیو اٹ. دے ور ناٹ فیلدی رچ پیپل, لیکن ان کو پتہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کیا جاتا ہے نا وہ کبھی کم نہیں ہوتا. جو اللہ کی راہ میں ایک دفعہ خرچ کر دیا جائے نا وہ سیف ہو جاتا ہے, وہ بچ جاتا ہے. اللہ کے نبی گھر آئے, پوچھا اے عائشہ کیا پڑا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارا جو قربانی تھی وہ ختم ہو گئی, جو بکرا تھا ایک ران رہ گئی ہے. تو انہوں نے کہا عائشہ سب کچھ رہ گیا ہے, ایک ران ہی بس چلی گئی ہے. واٹ اٹ مینز از کہ تمام جو ہم نے اللہ کی راہ میں دے دیا وہ اصل بچ گیا ہے, لیکن جو یہ ہم نہیں دے سکے وہ بیسیکلی اٹ ہیز لاسٹ, وی ہیو لاسٹ اٹ. دس از واٹ اٹ از. ما نقصت مال من صدقہ, صدقہ مال کو کبھی کم نہیں کرتا, یہ اللہ کی میری پرومس ہے. پھر ہم کیوں صدقہ نہیں کرتے؟ کیونکہ وی ڈونٹ ہیو یقین. صدقہ تو برہان, صدقہ برہان ہے. کس چیز کا, کس چیز کی نشاندہی ہے, ایویڈنس کس چیز کا ہے؟ الیقین, ایمان کی برہان ہے. یہ ایمان کا ایویڈنس ہے. جس شخص کے دل میں ایمان ہے نا, قیامت کے دن پہ وہ صدقہ بہت نکالتا ہے. جس کے دل میں نہیں ہے وہ بہت کم نکالتا ہے. اس لیے فرمایا صدقہ تو برہان. صحابہ کیا کرتے تھے؟ عروہ ابن زبیر, یہ بیٹے ہیں اسماء بنت ابی بکر کے, اور ان کی جو میٹرنل آنٹی ہیں وہ عائشہ بن ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین. کہ جب اپنے باغ میں جاتے تو جو فروٹس تھے اور جو مال تھا اسے رائپ کرتے اور اپنے جو ہے نا مال میں وہاں ڈھیر لگا دیتے اپنے جو گارڈن تھا اس میں, اور فرماتے کہ یار دروازے کھول دو باغ کے. تو دروازوں کے گیٹس کو نہ کھول دیا جاتا, اور ہی یوز ٹو لیٹ پیپل انٹر, ایٹ وٹ ایور دے وانٹ, ٹیک وٹ ایور دے وانٹ, اور اسمائل کرتے ہوئے فرماتے ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا. سورہ کاف کی آیات پڑھتے ہیں, اینڈ یوز ٹو اسمائل کہ تم جتنے بھی آ سکتے ہو آؤ, جو کھانا ہے کھاؤ, جو لے جانا لے جاؤ. ہم اکثر کوشچنز آتے ہیں کہ تو بھی دل سخت ہے, کیا کریں, دل بالکل نہ ایسے جکڑ کے رکھا ہوا ہے, کوئی مزہ نہیں آ رہا, آنسو نہیں بہتے, عبادت میں مزہ نہیں آ رہا. کیا فرمایا اللہ نے؟ فرمایا کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ اور مسکین کے سر پہ ہاتھ رکھو.
تم یہ 2 کام کرو, اللہ تعالیٰ تمہیں دل کی نرمی عطا کرے گا. آج کووڈ-19 کا دور ہے, ہر بندہ ڈرا ہوا ہے, ہر بندے میں خوف ہے. اللہ کی نے فرمایا داؤ مرضاکم بصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج کسی سے کرو, صدقے سے کرو. اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہم لوگ ہر دنیا کی ہر چیز کر رہے ہیں لیکن صدقہ نہیں کر رہے. ان کا اپنی بیوی سے کیا تعلق تھا؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, ہی واز میرڈ ٹو ام صالح, اور کہتے ہیں 30 سال گزر گئے ہیں, میرا اور میری بیوی کا آج تک کسی ایک ورڈ پہ بھی ڈسپیوٹ نہیں ہوا. اللہ اکبر. Their taqwa was not outside the house. It was in their nufus, it was in their heart, and it was in their houses as well. انہوں نے واقعی میں تقوی کے مطلب کو سمجھ کے رکھا. فرماتے ہیں کہ 30 سال ہو گئے ہیں اور میری بیوی سے میرا آج تک ڈسپیوٹ نہیں ہوا. ہاں ہو جاتے ہیں ہر انسان کا, لیکن یہ لوگ کتنے کمال کا اخلاق تھا ان کا کہ اگر کوئی دوسرا شخص ناراض ہو رہا تو خود معاف کر لیا, سوری بول دیا, جانے دیا. اور بیوی کی تربیت کیسی کی ہوئی ہے کہ خود سے اگر ان سے غلطی ہوگی تو انہوں نے معافی مانگ لی, انہوں نے معافی نہ مانگی تو خود معاف کر دیا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب, کیونکہ صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کتاب کو دیا جائے گا. صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب بھی ہماری بیوی ہمیں ڈس اوبے کرتی ہے نا, یا جب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے گناہ کرتے ہیں, کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم اس گناہ کا رزلٹ اپنی بیوی کی نافرمانی میں, اپنے اولاد کی نافرمانی میں, یا اپنے رائڈنگ بیچ کی نافرمانی میں دیکھتے ہیں. ہم تو ایسے نہیں سوچتے. بیوی بات نہیں مان رہی یا اولاد بات نہیں مان رہی, ہم کہتے ہیں تم کون ہو جو میری بات نہیں مان سکتے, who are you to refuse me. حالانکہ سلف صالحین دیکھتے تھے کہ مجھ سے کون سا گناہ ہوا ہے, میری بیوی میرا انکار کر رہی ہے, مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے جو میری اولاد میرا انکار کر رہی ہے. ایک اور کوالٹی ان میں, they were easy on people. حدیث میں کیا آتا ہے, give 70 excuses to your brother. اور اگر ہمیں 70 excuses نہ بھی آئیں دل میں تو پھر ہمیں کیا سوچنا چاہیے کہ I don't know the excuse but there is an excuse, I don't know what it is. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز ہے جس کی وجہ سے میرے بھائی نے ایسا کیا, ایسا بولا یا ایسا سوچا, مجھے پتہ نہیں ہو اس کا, کیونکہ ہر چیز تو نہیں ہے نا جو انسان جان سکے. اور جنرلی اسپیکنگ جو لوگ نا لوگوں کو ایکسکیوزز دیتے ہیں نا, دے آر گڈ ہارٹڈ پیپل, وہ نا بڑے اچھے دل کے لوگ ہوتے ہیں. تو جو حسن ظن ہے نا, یہ بہت اچھی چیز ہے, لوگوں پہ حسن ظن رکھنا. کلوزنگ یور آئیز آن پیپلز فالٹس, دس از واٹ وائز پیپل ڈو. اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں. محمد ابن سیرین رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہیں, بہت بڑے ڈریم انٹرپریٹر ہیں, ٹھیک ہے, معبر بہت بڑے ہیں. ان کے پاس ایک شخص آیا, ان کے پاس نا کوئی بھی اگر شخص آتا یا کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوتے تو کسی شخص کا برا ذکر ہوتا نا, تو ہمیشہ اس بندے کی کوالٹیز کو اس محفل میں مینشن کیا کرتے تھے. کسی بندے کا نیگیٹو ذکر آ رہا ہے, ہمیشہ اس بندے کی پازیٹیوز کو اس میں ذکر کیا کرتے تھے, تاکہ لوگوں کا اچھا گمان پیدا ہو مسلمان بھائیوں کے بارے میں. آج کے بعد میں اور آپ یہ کریں گے انشاءاللہ, ارادہ کریں گے جب بھی کسی بندے کی غیبت ہو رہی, برائی ہو رہی ہو, میں انشاءاللہ اس بندے کے پازیٹیوز بیان کیا کروں گا اپنی اس محفل میں. وہاب ابن منبع رحمہ اللہ, ان کے پاس کوئی شخص آیا اور کہا کہ آپ کے بارے میں نا فلاں شخص فلاں کہہ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی میسنجر نہیں ملا یہ بات میری طرف پہنچانے میں, شیطان کو صرف تم ہی ملے ہو یہ میری بات, یہ اس کی بات مجھ تک پہنچانے کے لیے, اور کوئی نہیں ملا. ہاؤ بیڈ آف یو کہ سبحان اللہ شیطان کو صرف تم ہی ملے ہو, بلکہ اس کو ریبیو کرتے کہ تم کیوں یہ باتیں وہاں کی وہاں, وہاں کی وہاں کر رہے ہو. خالد بن ولید کے بارے میں کے پاس شخص آیا اور کہا کہ خالد آپ کے بارے میں فلاں شخص یہ بات کہہ رہا تھا. تو کیا کہا, اللہ, they were wise people, کہا کہ this is his book, let him write whatever he wants. یہ اس کا مال نامہ ہے, اس کو لکھنا تو جو مرضی لکھتا ہے. why you telling me, میں کیا کروں. امام شافعی فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی جو اینڈنگ ہے, اس کا جو خاتمہ بالخیر ہو, he should have حسن ظن with people. He should have this quality of حسن ظن. And they never used to argue with people. ہاں, ابن تیمیہ رحمہ اللہ, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ, they were good, great debaters, لیکن they were giants, they were علماء. They used to, اکثریت وہ اوائڈ کرتے تھے, کبھی کبھی اگر حق و باطل کی بات آ جاتی تب وہ بحث مباحثہ کرتے تھے. علم is not for arguing or debating, علم is for عمل. جو بڑے بڑے علماء ہیں نا, وہ آج بھی they avoid debates.
ہمت العالم العمل و ہمت جاہل الروایا. ایک عالم کی ہمت کیا ہوتی ہے کہ میں عمل زیادہ کروں, اور ایک جاہل کی ہمت کیا ہوتی ہے کہ میں بس ڈیبیٹس اور آرگیومنٹ زیادہ کروں. امام مالک کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ آپ اسے ڈیبیٹ کریں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ اگر میں ٹھیک ہوا اور آپ غلط ہوئے تو آپ میرے منہج پہ آ جانا, میرے دین پہ آ جانا. انہوں نے کہا اگر میں ٹھیک ہوا, انہوں نے کہا تو میں آپ کے دین پہ آ جاؤں گا. کہتے ہیں اگر ہم دونوں نے کسی اور شخص سے بحث کی اور وہ ٹھیک ہوا اور ہم دونوں غلط ہو گئے, کہتے ہیں ہم اس بندے کے دین پہ چلے جائیں گے. کہتے ہیں کہ یو آر اے پرسن ہو ہیز ویک فاؤنڈیشنز, ویک دین, یو آر ہاپنگ فرام ہیئر ٹو دیئر, آئی نو مائی دین. تم کسی ایسے انسان سے جا کے بات کرو اور بحث کرو جس کا شیکی دین ہو تمہاری طرح کا, جاؤ اس سے جا کے بحث کرو کہ تم کٹھے ہاپ کرتے رہو. آئی نو مائی دین. آئی ایم ناٹ سینگ کہ ہر جگہ آپ حق کی بات ہو کہیں اور باطل پھیل رہا ہو تو آپ وہاں بات نہ کریں. یو کین, بٹ فوکس مور 90% اٹینشن اور عبادات اینڈ 10% اور مے بی 5% آن replying and involving into debates and arguments, because it hardens the heart. دین کا کام کریں اور اپنے عمل پہ فوکس کریں انشاءاللہ. تو بحث میں مباحثے نہ پڑیں. لوگ اصل علم کیوں سیکھتے ہیں کہ میں بحث کروں گا, میں فلاں کو غلط پروف کروں گا, میں خود بڑا. لوگ کہیں گے کہ کیا نالج اس بندے کے پاس. جو شخص اس نیت سے علم حاصل کر رہا ہے نا وہ جاہل ہے سب سے پہلے تو, اور دوسرا اس کے تمام اعمال شاید ضائع ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے ہاں, کیونکہ یہ جو علم کا مقصد ہی نہیں ہے. علم کا مقصد ہے عمل میں بڑھنا اور تقوی میں بڑھنا. اگر ایک انسان علم سیکھ رہا ہے اور وہ اس کا اخلاق برا ہوتا جا رہا ہے اور اس کا تقوی نہیں بڑھ رہا, دیٹ مینس کہ اس کا جو علم ہے نا وہ کچھ غلط, اس کا علم نافع نہیں ہے, اس کا علم لا ینفع ہے, ایسا علم ہے which is not beneficial at all. تو دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ, کہ یہ جو ہے نا یہ اخلاق, کردار, بات کرنا, ہاؤ دے یوزڈ ٹو گیو چیریٹی, ہاؤ دے یوزڈ ٹو پرے, ہاؤ دیئر انٹینشنز ور, بیوی سے اخلاق, لوگوں سے اخلاق. دس از آل دین, دس از آر دین, دس از آر ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہماری ورشپ صرف نماز, تہجد, قرآن نہیں ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ یہ ہماری ورشپ ہے. ہمارا لوگوں کے ساتھ اخلاق, کردار, معاملات یہ ہماری ورشپ ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ان معاملات کو بہتر کریں اور اللہ تعالیٰ سے توفیق کا سوال کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں سے بنائے اور ایسے لوگوں میں سے بنائے. ایک دعا بڑی کمال کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے, اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا. یا اللہ مجھے صابر بنا اور مجھے شاکر بنا اور مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا اور لوگوں کی آنکھوں میں بڑا بنا, کہ میں اپنے آپ کو نا, میں یہ ڈائلیما آف گرینڈیوسٹی میں نہ ہوں کہ آئی ایم سم تھنگ گرینڈ, نہیں, اپنی آنکھوں میں مجھے یا اللہ چھوٹا بنا دے کہ میں اپنے آپ کو کچھ توپ نہ سمجھوں, کچھ چیز نہ سمجھوں, اور لوگوں کی آنکھوں میں مجھے بڑا بنا دے. دس از ٹرو رسپیکٹ. یہ کیا رسپیکٹ ہے کہ انسان اپنے آپ کو کوئی پتہ نہیں 30 بار خان سمجھ رہا ہو اور لوگوں کے دلوں میں سے رسپیکٹ ہی نہ ہو. تو یہ دعا کثرت سے مانگیں کہ اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا, کہ اللہ مجھے صبر والا بنا, مجھے شکر کرنے والا بنا, واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا, مجھے اپنی آنکھوں میں بہت ویک, میک اور کمزور ہی بنا کے رکھ, لیکن لوگوں کے نظر میں میری رسپیکٹ اور عزت رکھ. کیونکہ آج کل کے دور میں نا جو ایک نارسسزم کا جو فتنہ ہے نا, اور اپنی سیلف پریز اینڈ سیلف لو کا جو فتنہ ہے, یہ بہت پھیل چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سب کو بہت کچھ سیکھنے کی توفیق دے بفضل اللہ الکریم. جی میں آپ کے کچھ کویشچنز لے لیتا ہوں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس سیشن کو پھر اینڈ کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر سسٹر آمنہ شاہد فار پوسٹنگ دس دعا. یہ آپ لوگوں کے لیے ہے, جسٹ ٹیک میں بی اسکرین شاٹس اور سرچ دس دعا آن گوگل. آپ اس کو یاد کر لیں انشاءاللہ, اور اس کو سجدے میں, تشہد کے بعد, سلام پھیرنے سے پہلے اور اپنی نمازوں میں مانگا کریں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین انسان بنائے. جی جزاک اللہ فار کویشچنز. کچھ ڈفرینٹ کویشچنز آ رہے ہیں. آئی وانٹ یو ٹو آسک ریلیونٹ کویشچنز. یس, جو لوگ اپنے آپ کو ٹھیک پروف کرنے میں اور لوگوں کو غلط پروف کرنے میں لگے ہوئے ہیں, دیکھیں اگر تو وہ حق پہ ہیں اور دین کی صحیح بات کر رہے ہیں اور ان میں یہ سیلف بوسٹنگ کو اور وہ چیز نہیں, اپنے علم کو نہیں جھاڑنا چاہ رہے, اللہ تعالیٰ حالات دل کے بہتر جانتے ہیں, تو پھر تو انشاءاللہ وہ اجر پہ ہوں گے. لیکن اٹ آل ڈیپینڈس کہ وہ کتنا جو ہے نا, دیکھیں عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ ڈونٹ ہیلپ شیطان بائی اس کی اصلاح کرنا,
by correcting him or by rebuking him in public. Rather اپنے بھائی کی اصلاح کرو privately and don't help شیطان in playing with him. پبلکلی جو یہ کامنٹس پہ 200 کامنٹس کی 300 کامنٹس کی ہزاروں کامنٹس کی جو ایک کی بورڈ جہادسٹ فیڈ بیک لگے ہوتے ہیں، یار پبلکلی اصلاح نہیں ہوتی، پبلکلی ایگو آ جاتی ہے بیچ میں. تو اگر آپ نے واقعی میں اصلاح کرنی ہے، میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا مجھے جواب دیں. جن لوگوں کے کامنٹس کے نیچے آپ کامنٹس کرتے ہیں اور وہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو پروو کر رہے ہیں، کیا واقعی میں آپ تہجد میں اس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ کیا واقعی میں اپنی دعاؤں میں آپ اس کو یاد رکھ رہے ہیں؟ اگر تو واقعی میں آپ دعاؤں میں اس کو یاد نہیں رکھ رہے اور اس کے لیے دعا نہیں کرے تو یو ناٹ سنسیئر کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. شاید آپ کسی اور وجہ سے اس سے لڑ رہے تھے یا اپنے آپ کو ٹھیک پروو کرنا چاہ رہے تھے. بٹ یس اف یو ریمبرنگ ہم اور ہر ان یور دعاز دین دس از اے سائن کہ آپ اس میں ہیں. اینڈ آئی ٹرائی ٹو اوائڈ دیز کامنٹس اینڈ ڈیبیٹس ایٹ آل. جزاک اللہ خیر ایوری ون فار بینگ ہیئر. اللہ تعالیٰ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے. اگر آپ نے اس لیکچر سے کسی بھی طرح سے بینیفٹ کیا ہو تو ڈو شیئر اٹ ود یور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا جو لائیو سیشنز ہوتے ہیں ایوری وینسڈے فرام 9:30 ٹل 10:30 ہوتے ہیں. یہ 10:30 تو ٹائم اوپر ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ وی ٹرائی کہ ہم ہر ویک کوئی نئے ٹاپک کے ساتھ نئی بات انشاءاللہ سیکھیں جو کہ ہماری زندگی میں ایک پازیٹیو چینج لے کے آ سکے اور ہمیں ایک بہترین اور اچھا انسان بنا سکے. ہاؤ ٹو انکریز ان خشوع ان نماز. میں نے اسی ٹاپک پہ ایک لیکچر دیا ہے، بلکہ آئی تھنک 2 لیکچرز دیے ہیں. ایک رمضان میں بھی دیا تھا، ایک اس کے بعد وینسڈے نائٹ میں بھی دیا ہے کہ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. جسٹ گوگل اٹ، کنورسیشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ یو کین فائنڈ دیٹ لیکچر. اور اس میں نے ڈفرینٹ ٹپس اینڈ ٹرکس ذکر کی ہیں کہ جو کہ آپ کو نماز میں خشوع ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہیں. اور خشوع ان صلاح کے نام سے بھی ہے جو کہ ہم نے رمضان میں دیا تھا، آپ اس کو سن سکتے ہیں. ہاؤ ٹو ڈیل ود نامحرم ان یونیورسٹی. اگر سلام کریں تو لوگ غلط سمجھتے ہیں اور نہ کریں تو لوگ بد اخلاق سمجھتے ہیں. دیکھیں، ایک عورت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر نامحرم کو یونیورسٹی میں پھر اس کو سلام کرے، ٹھیک ہے. ہاں، آپ اپنی ہر بہن کو سلام کریں، لیکن نامحرموں کو سلام کرتے پھرنا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور آئی تھنک اگر آپ گزر رہی ہیں اور آپ کسی کو سلام نہیں کر رہی تو نو ون، کیونکہ یو گائز آر اسٹرینجرز اینڈ یو ڈونٹ یو ناٹ بی ٹیکن ایز سم بڑی روڈ، ٹھیک ہے. اپنا ایک آپ کا جو پرسنالٹی ہے نا، وہ ایک فلٹر ہوتی ہے. اپنی پرسنالٹی کو فلٹر رکھیں، اتنی ڈگنیٹی والا رکھیں کہ نو ون شوڈ اپروچ یو اینڈ گیو یو ہائی فائیوز، آپ کو تنگ کرے. رادر ان کو پتہ ہو کہ یہ جو عورت ہے یہ ڈگنیٹی والی ہے، یہ شرم و حیا والی ہے، اس کے ساتھ ہم ہینکی پینکی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. کہ انسان کا کریکٹر ہی شو کرتا ہے کہ کون انسان ڈگنیٹی والا اور کون رسپیکٹ والا ہے. ہاں، جو ہر کسی کے ساتھ فری ہو رہی ہیں اور ادھر گر رہی ہیں ادھر گر رہی ہیں اور کیا مار رہی ہیں، ان کو بندہ ہر کوئی لائٹ لیتا ہے اور ان کے ساتھ ہر کوئی نہ پلے کر رہا ہوتا ہے. دوسری چیز، دیر از نو ڈاؤٹ کہ یونیورسٹی میں رہنے سے انٹریکشن تو ہوتا ہے، کوئی پروجیکٹ مل جاتا ہے، کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے. ٹرائی ٹو بی ان گروپ جس میں سب خواتین ہوں. لیکن اگر مجبوراً کسی لڑکے سے کام پڑ جاتا ہے تو PPL فارمولا اختیار کریں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. وچ از یور ٹاک شوڈ بی پرپزفل، ٹھیک ہے، پبلک اینڈ لمیٹیڈ. تو پرپزفل مینس کہ جو کام کی بات ہے بس وہی کام کی بات کرنی، ٹھیک ہے. اگر کام کی بات ہے تو اگر فار ایگزامپل کوئی پروجیکٹ ہے تو اٹ شوڈ بی پرپزفل. جی آپ نے مجھے نوٹس دینے تھے، مجھے دے دیجئے. اور اپنی آواز کو نہ ہی بہت جو ہے نا چیخا چلایا کہ جیسے بہت بدتمیز ہے، نہ بہت پولائٹ کیا کہ السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ، ٹھیک ہے، ایسے نہ کیا، ٹھیک ہے. جسٹ بی نارمل، السلام علیکم جی کیسے ہیں، مجھے آپ کو دے دیں اور اپنی ڈگنیٹی میں رہیں انشاءاللہ اور ان سے وہ چیز لے لیں. اینڈ اٹ شوڈ بی پبلک. یہ نہیں کہ اچھا جی آپ سے بات کرنی آئیں وہ کمرے میں آ جائیں جی اور دروازہ کائنڈلی بند کرتے ہوئے آئیے گا، ایسا نہ کریں. پبلک گیدرنگ میں جہاں سب لوگ آ جا رہے ہوں تو وہاں پہ پبلکلی انشاءاللہ ان سے کر لیں. ڈونٹ گو ٹو سیپریٹ کیفے یا درخت کے نیچے بینچ کے پیچھے یا ادھر مت جائیں، ٹھیک ہے. پبلکلی اس کو مین اسٹریم میں رکھیں. اینڈ اٹ شوڈ بی لمیٹیڈ. یہ نہ پوچھیں کہ اچھا چلیں اور سنائیں، جو اور سنائیں نا دس اوپنز ڈورز فار شیطان. یا آپ کا موسم کا حال کیسا ہے، اللہ معاف کرے، ہم سب سے گناہ ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کہ اپنے آپ کو لمیٹیڈ اس میں رکھیں اور اپنے آپ کو بچائیں ان چیزوں سے. یہ شیطان کے ٹریپس ہیں واللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور عافیت کے ساتھ رکھے اور اتنی ہمت اور طاقت دے کہ ہم ان چیزوں سے بچ سکیں. انڈیا کب آئیں گے؟ انڈیا جب اللہ نے لکھا ہو انشاءاللہ تب آئیں گے، ابھی کچھ پتہ نہیں ہے سر ہمیں.
ابھی تو آئی تھنک کوئی پاکستانیوں کا ویزا پرابلم بھی ہوتے ہیں, تو نو پلانس فار انڈیا یٹ, انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی تو آئیں گے. پلیز گیو اے لیکچر آن استخارہ. استخارہ پہ لیکچر تو خیر بہت لمبا ہو جائے گا. مینلی استخارہ 2 نوافل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھ لیں, کسی بھی ٹائم پڑھ لیں, بس کوشش کریں مکروہ اوقات میں نہ پڑھیں. آپ ظہر کے بعد پڑھ لیں, ظہر سے پہلے پڑھ لیں, ٹھیک ہے, مغرب کے بعد پڑھ لیں, عشاء سے پہلے عشاء کے بعد پڑھ لیں, تو کسی بھی ٹائم پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. بس مکروہ اوقات جو ہیں جب سورج رائز کر رہا ہو, سورج بالکل سر کے اوپر ہو, یا سورج غروب ہو رہا ہو, یا فجر کے بعد اشراق تک, یا پھر عصر کے بعد مغرب تک, یہ مکروہ اوقات ہیں, ٹھیک ہے. ان کے علاوہ پڑھ لیں, استخارے کی دعا پڑھیں, مطلب سمجھ کے پڑھیں, آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. یہ نہیں, یہ باتیں ساری فکٹیشیس ہیں کہ نہیں سونے سے پہلے آخری چیز آپ نے یہ پڑھنی ہے اور پھر رات کو سوئیں, اور جس طرف اٹھیں گے تو جس طرف منہ ہوا دائیں طرف وہ تو اچھا, بائیں طرف وہ تو برا, یہ سب ایسی باتیں ہیں فضول کی. خواب آپ کو آئے گا اور لازمی خواب میں آئے گا, نہیں, خواب بھی آ سکتا ہے, کوئی ہنٹ بھی دی جا سکتی ہے, کوئی دل بھی انسان کا مائل ہو سکتا ہے. زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا دل مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کی طرف. تو استخارہ ملٹیپل ٹائمز بھی کیا جا سکتا ہے. یہ جو آن لائن استخارے آج کل بنے ہوئے ہیں نا, یہ نہ سنت سے ثابت ہے, نہ قرآن سے, نہ حدیث سے ثابت ہے. دس از آل فیک اینڈ فولش ایکٹ. ان سے آپ بچیں, خود استخارہ کریں. ہاں رشتے کا معاملہ ہے تو, اور استخارہ جو ہے نا رشتے کی دعا نہیں ہے. سب کانٹینٹ میں استخارہ از دا رشتہ دعا, ٹھیک ہے. لوگ صرف رشتے کے لیے استخارہ کرتے ہیں, باقی کسی اور معاملے کے نہیں کرتے. نہیں, بزنس کے لیے کریں, کوئی ڈیسیژن لینا ہے کریں, چھوٹی موٹی چیزوں پہ استخارہ جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے, کہ ہم وہاں جائیں یا نہ جائیں, ہم کس طرف, کوئی کنفیوژن ہو, کوئی ارادہ کرنا ہو, تو انشاءاللہ استخارہ کیا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اسی طرف انسان کا دل جو ہے نا وہ پھیر دیتے ہیں. کیا ہے کہ دعا میں ہے نا کہ ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فقدرہ لی و یسرہ لی ثم بارک لی فی. اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو امر ہے, یہ کام ہے میرے دین معاش عاقبت کے لیے بہتر ہے, تو اس کو میرے قریب کر دیں, مجھے اس سے قریب کر دیں اور آسان کر دیں میرے لیے. لیکن ان کنت تعلم ان هذا الامر شر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری فاصرف عنی واصرفنی عنہ. اگر آپ کو پتہ ہے یا اللہ کہ یہ امر, یہ چیز بری ہے میرے دین, میرے معاش, میرے عاقبت کے لیے, آخرت کے لیے, تو اس کو مجھ سے دور کر دیں, مجھے سے دور کر دیں. اور اس کا طریقہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ فار ایگزامپل رشتے کی بات کر لیتے ہیں, سنس ہر بندہ رشتے کے لیے استخارہ کرتا ہے ہمیں سے. تو اگر اس فیملی کے بارے میں آپ کی پازیٹیو نیوز سننا شروع کر دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ بڑے اچھے اخلاق والے ہیں, یہ ماشاءاللہ دیندار بھی ہیں, اور انہوں نے آج تک دھوکہ نہیں دیا, اور ملٹیپل سورسز سے بات کر رہے ہیں, اور آپ کا دل بھی مائل ہوتا جا رہا ہے, اور چیزیں ایزی ہوتی جا رہی ہیں, تو دس از اے گڈ سائن آف استخارہ. لیکن استخارے کے بعد اگر آپ کا دل میں عجیب بے چینی سی ہے, اور آپ کو شک ہو رہا ہے, یا کوئی آپ کو چوتھے محلے سے بندہ آ کے جو کہ ٹرسٹ پر دی ہے پرابلی, کہتا ہے کہ یار نہیں, ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں, اور آپ ان سے مت کریں, آئی وڈ ایڈوائز یو, یا آپ کا دل پیچھے ہونے شروع ہو جاتا ہے, یا آپ کو کوئی نیوز ملنے شروع ہو جاتی ہے, تو آپ اس سے پیچھے ہو جائیں انشاءاللہ, اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں, اور ہیو فیتھ ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ. کین آئی گیٹ یور موبائل نمبر؟ نو بردر. آپ مجھے انشاءاللہ انسٹاگرام پہ میسج کر دیں, میں کوشش کروں گا کہ آپ کو میں رپلائی کروں انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر فار یور کامنٹس اینڈ فیڈ بیک. ویل اینڈ دا سیشن رائٹ ہیئر انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کا کویشچن کیا ہے عامر شہزاد راجہ؟ جی یہ کویشچن ہے, ایک لڑکا ہے, میں نے اس کی ایک لڑکا ہے, میں نے اس کی مصیبت میں اس کی مدد کی تھی, لیکن اب وہ مجھ سے ایموشنلی اٹیچ ہو گیا ہے, میں اسے کیسے دوری بناؤں؟ آپ اس سے دور رہیں, اس سے رپلائی نہ کریں, آپ آٹومیٹکلی آپ کی دوری بن جائے گی. یہ نہ کریں کہ تم مشکل میں ہو, پریشانی میں ہو, میں تم سے بات تو کرنا چاہتی ہوں لیکن دوری تم سے اپنانا چاہتی ہوں, اور مشکل نہیں. ڈونٹ انوالو یور سیلف, جسٹ اگنور. اگر آپ نے آخری کوئی کہنا ہے تو کسی کے تھرو بات کروا دیں, یا کہتے ہیں کہ بس آپ کی مدد کرنی تھی اللہ کی رضا کے لیے اور کر دی, اینڈ دس از اینڈ, آئی کی ناٹ ٹاک ٹو یو اینی مور, ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ بہت اچھا انسان ہے تو یو شوڈ اپروچ مائی پیرنٹس, اور میرے پیرنٹس آپ سے مجھ سے شادی کر دیں گے اگر آپ نے واقعی میں اس طرف شادی کرنا چاہتی ہیں تو. لیکن اگر شادی نہیں کرنا چاہتی ہیں تو جسٹ اگنور ہم انشاءاللہ تعالیٰ, اینڈ ایڈوائز ہم ٹو فیئر اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اینڈ فوکس آن پازیٹیو تھنگز ان ہز لائف, اور ڈونٹ بی ہز مینٹور, ٹھیک ہے. جو میں سسٹر کے پوچھ رہی ہیں, لیٹ ہم ڈیل ود دا سچویشن انشاءاللہ تعالیٰ. اور جتنا آپ رپلائز کرتے ہیں اور جتنا آپ اس میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر شیطان آپ کو پھسلاتا جاتا ہے, اور الٹیمیٹلی آپ بھی ایموشنلی اٹیچ ہوتے ہیں اور آپ سے گناہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. جسٹ
جسٹ ٹیل ہیم تھرو اینی سورس کہ وہ مدد کی تھی اللہ کی رضا کے لیے، اور اس کے بعد اب نہیں ہو سکتا، میرا کوئی شادی کا ارادہ نہیں ہے آپ سے، اگر ہے تو اگر آپ کا ارادہ ہے جو کہ مجھے نہیں پتہ تو آپ کہیں گے اچھا اپروچ مائی پیرنٹس، اگر اللہ نے لکھا ہو تو ہم کر لیں گے، ورنہ اوائڈ دیٹ بردر ان شاء اللہ تعالیٰ. تو ابھی کیسے پتہ چلے کہ ہماری توبہ اللہ نے قبول کر لی ہے؟ اگر تو نیکیوں کی توفیق بڑھ جائے اور اگر تو انسان اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرے اور گناہ سے بچ بھی پا رہا ہے اور نیکیوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو دس مینس کہ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے. لیکن اگر ویسے ہی ہے اور گناہوں میں اپنے آپ کو انوالو رکھ رہا ہے اور نیکیوں کی نہ وہ کوشش کر رہا ہے نہ وہ اس میں زیادہ انوالو ہو رہا ہے، تو دس از اے سائن کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. کیونکہ توبہ کی شرائط میں سے یہ ہے کہ امیجیٹ لیونگ آف سنز، اور ارادہ کرنا کہ میں آئندہ کبھی اس گناہ کی طرف نہ جاؤں. ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میری کتنی قدر ہے، قیمت ہے، یہ جاننے کے لیے دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کتنی قدر و قیمت ہے. جتنی قدر و قیمت آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی ہے اور ان کے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کی ہے، اتنی ہی قدر اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی آپ کے دل میں زیرو قدر ہے، اینڈ یو آر انوالونگ یور سیلف ان میوزک اینڈ ڈرگز اینڈ گرلز اینڈ پارٹیز، اور آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ گناہوں میں ہیں اور نشوں میں ہیں یا گناہ کر رہے ہیں یا سودی جاب کر رہے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں، تو دس مینس کہ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں ہے اور اللہ کی انسٹرکشنز کی قدر نہیں ہے. تو پھر ہماری بھی قدر نہیں ہوگی. اگر ہمارے اف یو ریئلی ویلیو دا انسٹرکشنز آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ آلسو ویلیوز اس. اور یہ دیکھیں کہ ہم کتنی قدر کرتے ہیں. ہاؤ ٹو ریوائیو اے ڈیڈ اینڈ سک ہارٹ. آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ وہ لیکچر دیکھیں میں نے دیا تھا آن کلوزر 7 اسٹیپس ٹو گیٹ کلوزر ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس میں یہ ہوگا. تو ابھی اگر آپ کی دعوت کرنی ہو تو کیا کریں؟ یہ پوچھ رہے ہیں فن ہاؤس آپ مجھے فن ہاؤس میں بلانا چاہ رہے ہیں. آپ نے اگر میری دعوت کرنی ہے اور اسپیشلی اگر اسلام آباد میں ہے تو آپ مجھے پرابلی انسٹاگرام پہ میسیج کر دیں یا ہمارے کسی ٹیم ممبر سے رابطہ کر کے مجھے اپروچ کر لیں انشاءاللہ. اور اگر ٹائم ملا تو انشاءاللہ آ جائیں گے. ویسے کوشش ہم کرتے ہیں کہ آئیں، لیکن یہ کہ اسکیجول اتنا بزی ہوتا ہے تو کبھی کبھی ٹائم نکالنا پاسبل نہیں ہوتا، تو یہ بھی انڈرسٹینڈ کیجیے گا انشاءاللہ. لیکچر آن بیک بائٹنگ. آئی گیو اے لیکچر آن دا لیکنگ بکٹ، اور لیکنگ بکٹ میں بیک بائٹنگ بھی مینشن تھا کہ اصل میں چھوٹے موٹے ٹاپکس پہ ڈیٹیلڈ گھنٹے ڈیڑھ کے لیکچرز نہیں دیے جا سکتے، تو میں ڈفرینٹ لیکچرز میں ان کو انکلکیٹ کر دیتا ہوں، تو اس پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. گو اینڈ واچ دا لیکچر آن لیکنگ بکٹ. آئی تھنک آج کافی لمبا ہو گیا، کافی زیادہ بھی ہو گیا. جزاک اللہ خیر ایوری ون. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہترین جزائے خیر دے. اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں میں ماشاءاللہ تڑپ ہے دین کو سیکھنے کی. حالانکہ اس فتنوں والے دور میں لوگ گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، میوزک پارٹیز کی طرف جا رہے ہیں، اینڈ یو گائز آر watching a lecture and learning the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. It is a sign from Allah subhanahu wa ta'ala کہ He loves you and He wants good from you. مَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ. جو جس شخص سے اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں. تو the fact that we are together and learning deen is a sign from Allah subhanahu wa ta'ala کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے خیر کا ارادہ کرتے ہیں. اور جب اللہ ہم سے خیر کا ارادہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے ارادے کو ویلیو کریں اور اس علم کو عمل میں کنورٹ کریں اور مزید اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے جائیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ وان تک سیئۃ فمن نفسی و شیطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی. اینڈ اللہ ایز ان میسنجر آر فری فرام اٹ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.